اسی مہینے میں مشہور قول کے مطابق اسی مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو، انسانیت کو اپنے خزانہ غیب میں سے سب سے قیمتی تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں عطا فرمایا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور انہی کو کا نام لے کر کے انہی کے کلمے کا ہم اقرار کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت افسوس کی یہ ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کو ہم جانتے کتنا ہے، ہمیں اس بات کا بھی ذرا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جگہ جگہ تعارف کرایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، محمد الرسول اللہ، کہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے خاتم النبیین فرمایا، کہیں رحمت للعالمین فرمایا، یعنی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، پہچانوایا ہے کہ ہمارا محبوب یہ ہے۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا؟ کیوں انسانیت کو بتایا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانے، کیونکہ انسان جس کو پہچانتا ہے اس کی عقیدت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک انسان کسی کو پہچانتا نہیں ہے اس کا احترام دل کے اندر نہیں آتا ہے، اس کی محبت دل کے اندر نہیں آتا ہے، اور جب انسان کسی کو پہچان لیتا ہے فوراً اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک انسان بہت بڑا آدمی ہو، اگر آپ اس سے پہلی مرتبہ ملتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا ہے، کوئی احترام نہیں ہوتا ہے۔ راستے سے وہ بہت بڑا انسان گزر رہا ہو اور آپ بھی گزر رہے ہوں، اس کے بغل سے گزر جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان اسے پہچان لیتا ہے تو فوراً، اور راستے سے بلکہ دور سے بھی اگر گزر رہا ہو تو اس سے رک کر کے ملتا ہے، دعا سلام کرتا ہے، خیر خیریت کرتا ہے، اس لیے کہ اب جب پہچان چکا ہے تو دل کے اندر اس کے لیے عقیدت آ چکی ہے، اس کا احترام آ چکا ہے۔ تو جب انسان کسی کو پہچانتا ہے تو دل کے اندر اس کی محبت آتی ہے، دل کے اندر اس کا احترام آتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک انسان تھا، وہ اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کے، تقریباً 2-3 سال کا بچہ تھا، وہ چھوڑ کر کے دوسرے کنٹری کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک وہ دوسرے ہی کنٹری میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، تقریباً 16-17 سال کا عرصہ گزر گیا، اسے گھر پہ آنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب کافی عرصے کے بعد جب وہ گھر کے لیے لوٹتا ہے تو اب باپ کو ریسیو کرنے جانا تھا ایئرپورٹ پہ، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ باپ کو پہچان نہیں رہا ہے۔ باپ جب گھر سے رخصت ہوا تھا، جب اس بچے کو چھوڑ کر کے رخصت ہوا تھا تو بہت چھوٹا تھا، اور جب وہ واپس آ رہا ہے تب یہ جوان ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے۔ اتنے دنوں کے بعد باپ دیکھے گا بیٹے کو تو ہو سکتا ہے کہ باپ بھی نہ پہچانے، اور بیٹا تو باپ کو پہچانے گا ہی نہیں۔ تو اس بچے کی ماں نے ساتھ میں گاؤں کے ہی ایک بوڑھے میاں کو ساتھ میں لگا دیا جو اس کے باپ کو پہچانتا تھا کہ آپ جائیے اس کے ساتھ تاکہ باپ کو یہ ریسیو کر کے لے آئے۔ جب یہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، انتظار کر رہا اپنے فادر کا کہ اندر سے فادر نکلیں گے، وہ انتظار میں کھڑا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، انتظار کر رہا ہے یہ۔ اسی وقت اتفاق ایسا ہوا کہ جو انسان اس کے ساتھ گیا تھا، جو بوڑھے میاں اس کے ساتھ گئے تھے، اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ دوسری طرف انسان چلا گیا۔ اسی درمیان اس کا فادر اندر سے نکل کر کے آتا ہے، اس کا باپ نکل کر کے آتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی لڑکے سے ٹکرا جاتا ہے۔ جیسے ہی لڑکے سے ٹکرایا، اب اس کے اندر جوانی کی گرمی ہے، اس پر برس پڑتا ہے، بہت لان تان کیا، بہت سنا رہا ہے کہ اتنے بڑے ہو گئے ہو، عقل نہیں ہے، یہ وہ جو سنانا تھا سنایا جا رہا۔ اتنے میں ادھر سے جو ساتھ میں وہ بوڑھے میاں گئے تھے وہ آ جاتے ہیں اور کہتے رہے تم اس سے کیوں لڑ رہے تھے، تمہارے فادر ہے، تمہارے باپ ہے، اسی سے تم لڑ رہے ہو، انہیں کو تو ریسیو کرنے آئے ہو۔ تو جیسے ہی وہ یہ بات سنتا ہے فوراً اپنے باپ کے گلے سے لگ جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ والد محترم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پہچانا نہیں۔
تو جو انسان ابھی 1 منٹ پہلے تک پہچان نہیں رہا تھا، تو جو زبان پہ آ رہا تھا اسے سنایا جا رہا تھا، برا بھلا کہے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے باپ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد محترم ہے، فوراً اس کے دل کے اندر اس انسان کی جو ابھی ایک ہر طرح کی برائی جس کے لیے کر رہا تھا، اس کا احترام آ جاتا ہے، اس کی عقیدت آ جاتی ہے، اس کے گلے سے لگ جاتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا حال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم جتنا پہچانیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر عظمت آئے گی، اتنا ہی زیادہ احترام آئے گا، اور جب نبی کی عظمت آئے گی، نبی کا احترام آئے گا، پھر باتوں کو ماننا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب تک دل کے اندر عظمت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا، اس وقت تک باتوں کو ماننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا انسان ہمیں اگر کہہ دے کہ اس کام کو کر لو تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور کوئی وقت کا بہت بڑا مان لے بزرگ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں اگر آ کر کے کوئی بات کہہ دے جسے ہم نہیں پہچانتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے استاذ جس نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہوگا، اور ایک انسان جو پڑھ کر کے بہت بڑا انسان، بہت بڑا عالم بن جائے، لیکن نورانی قاعدہ پڑھایا استاذ اگر ہمیں کچھ کہہ دے تو فوراً اس کی بات کو ماننے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی عظمت ہے، ان کا احترام دل کے اندر ہے۔ تو جس کا عظمت دل کے اندر ہو، جس کا احترام دل کے اندر ہو، اس کی باتوں کو انسان فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر ہم پہچانیں گے، ان کا مقام و مرتبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا، ان کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہوگی، تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو ماننا آسان ہوگا۔ اور یہ عظمت کیسے آئے گی؟ کہ ہم نبی کو جاننے کی کوشش کریں، اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پتلی کتابیں بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، موٹی کتابیں بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی کتابیں پڑھیں۔ چھوٹی کتابوں میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ در یتیم ایک پتلی سی کتاب ہے، النبی الخاتم پتلی سی کتاب ہے، سیرت خاتم الانبیاء ایک پتلی سی کتاب ہے، رحمت عالم ایک پتلی سی کتاب ہے۔ یہ بہت ساری کتابیں پتلی پتلی مارکیٹ کے اندر ہیں، جو تقریباً 100 صفحے کے اندر کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے نبی کی سیرت کو جاننے کے لیے ضرور پڑھیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے جائزہ لیں کہ جس نبی کو ہم مان رہے ہیں، جس نبی کو مان کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اس نبی کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا آج تک اپنی زندگی میں ایک بھی کتاب پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کو صرف سنی سنائی باتوں سے جانیں کہ کسی عالم سے ہم نے تھوڑی سی بات سن لی، بس اتنا ہی ہم جان کر کے رہیں اور اپنے آپ کو اس نبی کے ماننے والے کہیں؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے شرم کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا عیب ہوگا کہ جس نبی کو ہم مان رہے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس نبی کی سیرت پہ ہم نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی آج تک۔ تو اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک کتاب کم از کم، کوئی بھی کتاب کم از کم ضرور پڑھ جائیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہو۔